کہاں سے ہے ترکیب بھائی؟ اچھا کون کرے گا ترکیب؟ اچھا بھائی آپ کو کتنے دن ہو گئے ترکیب کیے؟ ہاں بھائی آپ کو کتنے دن؟ تم نے کب کیا؟ 3 دن ہو گئے آپ کو کافی دن ہو گئے. چلو کرو. تو یہ وقد لا یکون ما بعدها. اچھا جی وہ حرف عطف، قد حرف تقلیل، یہاں پر جی فعل ناقص لا یکون ما موصولہ. اعراب چاہیے، اسم آ گیا تو اسم کا اعراب بتاؤ بھائی. شاباش مرفوع محلن. بھائی مرفوع آپ نے کیوں کہا؟ کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے. اور محلن کیوں کہا؟ شاباش مبنی ہے. بھائی یہ علامات یہ چیزیں یاد رکھیں. بھائی آپ کوشش کرتے ہیں آپ کو عبارت تیار کرنے کی یا نہیں کرتے؟ جی کوشش کرو بھائی. کوشش کرو گے تو پھر بات بنے گی. اگر کوشش نہیں کرتے استماع جتنا مرضی کرتے رہیں اس سے اتنا فائدہ نہیں ہوگا بھائی. خود کوشش کرو بھائی. جی بعد منصوب لفظاً مضاف. ہاں ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ. کس کو راجع ہے؟ شاباش الی کو. شاباش مضاف مضاف الیہ مل کر ظرف کون سا ظرف ہوا؟ ظرف لغو ہوا یا ظرف مستقر ہوا؟ ظرف مستقر ہوا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ کس کے لیے مفعول فی بنے گا؟ ثبت فعل کے لیے. جی ثبت فعل ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل. بھائی ضمیر کا مرجع بتلایا کرو. یہ اس میں موصول کو راجع، یہ مولانا فاعل کی ضمیر یہی عائد ہے. فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر یہ صلہ و موصولہ کے لیے. فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ ہوا اس میں موصول کے لیے. صلہ مفعول مل کر یہ یکون کا اسم. اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر یہ یکون کے لیے اسم ہوا. جی داخلاً منصوب لفظاً اس کی خبر. داخلاً منصوب لفظاً صیغہ اس میں فاعل. ابھی آگے اور چیزیں اس سے جڑیں گی بھائی. تو یہ منصوب کیوں کہا آپ نے بھائی؟ یہ کانا کی خبر ہے اور کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے. جی ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل. مرجع بتلاؤ غائب کی ضمیر آئی. جی یکون فعل کو کبھی کیسے ضمیر راجع کر رہے ہو؟ کون غائب؟ بات کیا ہو رہی ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کبھی کبھار علاج ہے وہ، کبھی کبھار الہ کا ما بعد الہ. کبھی کبھار الہ کا ما بعد کیا ہے؟ داخل ہوتا ہے. کون داخل ہوتا ہے؟ الہ کا ما. ترکیب تو میں نے بتا دی آپ کو. داخل کا فاعل بتلا دیا یا نہیں بتلا دیا بھائی؟ کون داخل ہوتا ہے؟ غور کیا کرو بھائی اس طرح بھائی. تو پھر کس کو ضمیر راجع ہے؟
ہاں یہ ماں کو راجع ہے، یعنی یوں کہو کانا کے اسم کو راجع، کیونکہ خبر کانا کی خبر کس سے جڑتی ہے؟ کانا کے مبتدا کی خبر، یہ خبر کس سے جڑتی ہے؟ مبتدا سے، تو خبر میں ایک ضمیر ہوگی جو کس کو راجع ہوگی؟ مبتدا کو، اور یہ کانا کی خبر ہے، اور کانا کی خبر کس سے جڑتی ہے؟ کانا کے، تو یہ اسم کی طرف ضمیر راجع۔ جی فی جارہ، شاباش، ما مجرور محلن اسم موصول، قبل منصوب لفظاً مضاف، قبل منصوب کیوں پڑھا آپ نے؟ شاباش، مفعول فی بنے گا، ظرف ہے۔ جی ہاں ضمیر مجرور محلن مضاف الیہ، کس کو راجع ہے؟ الہ کو راجع۔ شاباش بھائی، آپ کو کیسے پتا چلا یہ ضمیر مضاف الیہ ہے؟ کیسے پتا چلا بھائی؟ کسی اسم کے ساتھ ضمیر متصل آ جائے کیا ترکیب ہوگی؟ جی جی مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فی ہوئے ثبت فعل کے لیے۔ بھائی آپ ہر جگہ ثبت نکال رہے ہیں، ثابتن کیوں نہیں نکالتے؟ شاباش، کیونکہ اس نے صلہ بننا ہے بھائی، اور صلہ کیا ہوا کرتا ہے ہمیشہ؟ تو ثابتن نکالیں گے پھر تو وہ مفرد بن جائے گا، اور ہمیں جملہ چاہیے تو فعل نکالنا پڑے گا۔ تو ثبت فعل، ثبت فعل ہوا ضمیر مرفوع محلن، اس کا فاعل بھائی غائب کی ضمیروں کا مرجع تلاش کرو۔ یہ اہم ترین چیز ترکیب میں یہ ہوتی ہے، غائب کی ضمیر آ جائے مرجع فوراً تلاش کرو۔ یہ راجع ہے موصولہ کو، یہی عائد ہے بھائی۔ ثبت فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ ہوا موصول کے لیے۔ اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر یہ مجرور ہوا جار کے لیے۔ جی جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے؟ جی متعلق ہوئے داخلاً صیغہ اسم فاعل کے ساتھ۔ داخلاً صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل کو متعلق سے مل کر یہ داخلاً صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر جی شبہ جملہ ہو کر یہ کانا کے لا یکونو کے لیے خبر، لا یکونو اپنے اسم اور خبر سے مل کر جزا ہوئی۔ جزا سمجھ میں آیا؟ جزا ہوئی، جزا مقدم ہوئی۔ جی آگے شرط آ رہی ہے، ان حرف شرط لم یکن فعل ناقص، لم یا یوں کہہ لو لم حرف نفی ہے بھائی، نفی جہت، اور یکن فعل مضارع۔ چلیے ما مرفوع محلن اس میں موصول بعد منصوب لفظاً مضاف، ہاں ضمیر مجرور محلن مضاف الیہ، پھر مرجع نہیں تلاش کیا جو راجع ہے الہ کو بھائی، کس کا ما بعد پتہ تو چلے، الہ کا ما بعد۔ جی مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فی ہوئے ثبت فعل کے لیے۔ ثبت فعل ہوا ضمیر مرفوع محلن، اس کا فاعل کیوں کس کو راجع؟ جو اس میں موصول کو راجع، یہی عائد ہے۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر یہ صلہ و موصولہ، صلہ مفعول مل کر یہ کانا کا اسم۔ شاباش، ثبت فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول اپنے صلے سے مل کر کان لم یکن کا اسم، من جارہ جنس مجرور لفظاً، کیوں بھائی
میں نے ضابطہ بتلایا تھا، کیا ضابطہ؟ نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے، جنس ہے نکرہ، ما موصولہ ہے معرفہ، کیا ترکیب ہوگی؟ جی تو مین جارہ جنسی مجرور لفظاً مضاف، اب اس پہ تنوین بھی نہیں آئے گی. ما مجرور محلن اس میں موصول، قبلہ منصوب لفظاً مضاف، ہاں ضمیر مجرور محلن مضاف الیہ جو راجع ہے الیہ کو. جی مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فی ہوئے ثبت فعل کے لیے. ہاں ثبت فعل ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلن، اس کا فاعل جو راجع ہے ما اس میں موصول کو. بھائی جملہ تو کہا کرو، ثبت فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر، جی یہ مضاف، اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر یہ مضاف الیہ ہوا. جی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مجرور من کے لیے، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے؟ جی یہ متعلق ہوں گے ثابتن سے. ثابتن آپ نے منصوب کیوں نکالا؟ کانا کی خبر، اور کانا کی خبر کیا ہوا کرتی ہے؟ منصوب، تو یہ منصوب ہے لفظاً. آپ چاہیں تو ثبتا نکال لیں، تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ ثابتن نکالیں گے تو ثابتن ہے مفرد، اس مفرد کے ساتھ من جنس ما قبلہا یہ سارا جڑ گیا، اس مفرد کے ساتھ یہ سارے لفظ جڑ گئے من کے ذریعے. تو مفرد کے ساتھ جتنی بھی چیزیں مل جائیں وہ پھر بھی کیا رہتا ہے؟ مفرد. تو یہ مفرد ہے بھائی، اور تو کانا کی خبر مفرد آپ نے بنا دی اور اس پر نصب آ گیا لفظوں کے اندر. اور اگر آپ چاہیں تو اس یہاں کیا نکال لیں؟ ثبتا نکال لیں، تو پھر یہ کیا کانا کی خبر کیا بن جائے گی؟ جملہ ہوگی، کیونکہ ثبتا فعل ہے، یہ فاعل کے ساتھ مل کر کیا بن جائے گا؟ جملہ. تو پھر بھی یہ منصوب ہوگی کیونکہ کانا کی خبر ہے، البتہ پھر اعراب کون سا ہوگا؟ محلن ہو جائے گا، جملہ یہ منصوب محلن ہوگا. جی تو ثابتن کے ساتھ متعلق ہوئے، ثابتن صیغہ اس میں فاعل، کیوں؟ جی ثابتن میں ہوا ضمیر، جی فاعل، بھائی مرجانی تلاش کیا جو راجع ہے ما کو، یعنی کانا کے اسم کو راجع، اس میں فاعل اور متعلق سے مل کر یہ صیغہ جملہ ہو کر خبر. جی ثابتاً صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر کانا کی خبر. جی کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ، تو یہ خبر لم یکن کیوں؟ لم یکن اپنے اسم اور خبر سے مل کر کیا ہوا؟ جملہ فعلیہ ہو کر شرط مؤخر. تو شرط مؤخر اپنی جزائے مقدم سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا، جملہ شرطیہ ہوا. آگے کون کرے گا؟ آپ کو کتنے دن ہو گئے ترکیب کیے ہوئے؟ جی کبھی بھی نہیں کی. چلو بھائی آپ تو سب سے زیادہ حقدار، کرو. اعراب لفظاً نحو مرفوع لفظاً. بھائی آپ نے مرفوع کیوں کہا؟ اس کو کیوں پڑھا مرفوع؟
شاباش یہ خبر بنے گی، اور خبر کیا ہوا کرتی ہے؟ مرفوعات میں سے ہے. اور آپ نے لفظاً کیوں کہا؟ شاباش اس رفع پر تلفظ کر رہے ہیں. نحو جی قول مجرور لفظاً مصدر مضاف. ہاں ضمیر اعراب بھائی جی محلن کیوں کہا آپ نے؟ ضمیر ہے مبنیات میں سے ہے، تو یہ جو اس پر آپ کیا پڑھ رہے ہیں بھائی؟ کسرہ پڑھ رہے ہیں. یہ کسرہ یہ کیا ہے؟ ماقبل کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں. ماقبل میں کسرہ تھا تو اس لیے ہم نے اس پر بھی کون سی حرکت پڑھی؟ کسرہ والی. یہ اعراب نہیں ہے بھائی. تو یہ مجرور محلن مضاف الیہ. ذو الحال تعالی فعل وضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل راجع ہے ذو الحال کو. شاباش. تعالی فعل وضمیر اس کا فاعل فعل اپنے فاعل سے جملہ فعلیہ ہو کر ذو الحال کا فاعل. جی شاباش. تعالی فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ حال. اور میں نے بتایا ہے یہاں کیا مقدر ہے؟ قد مقدر ہوگا جی کیونکہ ماضی ہے. ذو الحال اپنے حال سے مل کر مضاف الیہ قول مصدر کے لیے. ثم حرف عطف اتمو فعل شاباش واو ضمیر مرفوع محلن اس کا. دیکھو جمع کے لیے واو آئی ہے تو اب بعد میں ساتھ الف لکھا ہوا ہے. میں نے بتایا تھا واو جمع کے بعد کیا لکھنی ہے آپ نے؟ الف لکھنا ہے تاکہ پتہ چل جائے بھائی جی واو فرق ہو جائے واو عطف سے بھائی. اچھا ٹھیک ہے. الصیام منصوب لفظاً مفعول به الى جارہ اللیل مجرور لفظاً شاباش. جار مجرور مل کر متعلق ہوئے اتمو فعل کے ساتھ. اتمو فعل اپنے فاعل اور مفعول به اور متعلق سے مل کر جملہ انشائیہ ہو کر شاباش. فعل امر اپنے فاعل مفعول به اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مقولہ ہوا. کس کے لیے؟ قول کے لیے. نہیں وہ تو قول کے لیے مصدر کے لیے مضاف الیہ بھی تو آپ چھوڑ کر آئے تھے پیچھے اس کو بھی جوڑو. قول مصدر اپنے مضاف الیہ اور مقولے سے مل کر یہ کیا ہوا؟ مضاف الیہ ہوا نحو کے لیے. شاباش. نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی. کس کے لیے؟ ہیا مبتدا کے لیے. بھائی ہیا ضمیر غائب کی آ گئی. مرجع بتلا دو. جی الہ کی مثال ہے. کس کی مثال ہے؟ جی. اور جس میں ما بعد ما قبل کی جنس میں داخل نہیں ہے بھائی. داخل نہیں ہے. اچھا بھائی آگے بھائی کون کرے گا؟ کوئی جس نے نہ کی ہو بھائی. بڑا عرصہ ہو گیا. چلو بھائی آپ کتنا عرصہ ہو گیا؟ پہلی مرتبہ. چلو شاباش کرو بھائی. واو حرف عطف حتی مرفوع محلا مبتدا لام جارہ انتہائی مجرور لفظاً الغایتی الغایتی
لام جارہ انتہائی کیا بنے گا؟ شاباش، مجرور لفظان مضاف اور جی الغایتی مجرور لفظان مضاف الیہ. نہیں آگے بھی چلو، ابھی آگے بھی ہے. فی جارہ شاباش الزمانی مجرور لفظاً. نہیں بھائی کیوں معطوف علیہ؟ اچھا ٹھیک ہے، شاباش بھائی بھائی شاباش. جار مجرور آگے ایک اور بھی تو آ رہا ہے، وفی المکانی، اس کا بھی اس پر عطف ہے. تو جار مجرور مل کر معطوف علیہ. واو حرف عطف فی جار المکانی مجرور لفظاً. جار مجرور مل کر معطوف. شاباش، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ متعلق ہوا کس سے؟ انتہا مصدر کے ساتھ. جی اس لیے وہیں پر آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ مصدر ہے، کیونکہ آگے سے آپ نے کیا کرنی ہے، چیزیں جوڑنی ہے. تو یوں کہتے لام جارہ انتہا مجرور لفظان مصدر مضاف. بھائی چلیے جی. ہاں انتہا مصدر اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر جی مجرور. جار اپنے مجرور سے مل کر شاباش معطوف علیہ. دیکھو حتی آتا ہے انتہائی غایت کے لیے بھی، وللمصاحبتی، اور بس یہی دو ہیں جی. تو یہ معطوف بھی آ رہا ہے آگے. تو لانتہائی یہ کیا ہوا؟ جار مجرور مل کر معطوف علیہ. واو حرف عطف لام جارہ المصاحبتی مجرور لفظاً. جار مجرور مل کر معطوف. اپنے معطوف سے مل کر یہ متعلق ہوئے جی. جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ متعلق ہوئے کس سے؟ ثابتن صیغہ اسم فاعل کے ساتھ. ثابتن میں کون سی ضمیر ہے؟ ہاں ثابتن کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل جو راجع ہے حتی کو، یہ عائد ہے بھائی. اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر ہوئی مبتدا کی. ثابتن صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ کیا ہوئی؟ حتی کی خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. بھائی ثابتن نکالا، ساتھ ٹھیک نکالا یا جی جی؟ ثابتتن بھی نکال سکتے ہیں، ثابتن بھی نکال سکتے ہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ دونوں درست ہیں بھائی. کیونکہ حتی کیا ہے؟ حرف ہے، اور حرف کس طرح مستعمل میں ہے عربی میں؟ مذکر بھی مستعمل ہے اور زیادہ تر کیا ہیں؟ زیادہ مؤنث ہیں. تو ثابتتن نکال لیتے بہتر تھا، لیکن ثابتن پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، یہ بھی درست ہے. نحو شاباش منصوب لفظان. بھائی منصوب کیوں پڑھا آپ نے اس کو؟ شاباش آنی کے لیے مفعول ہے اور مفعول منصوب ہوا کرتا ہے. نحو منصوب لفظاً مضاف. کیوں بھائی کیسی ترکیب ہوگی؟ ہاں یہ بھائی نحو مضاف ہوتا ہے جملے مفرد کی طرف، اور یہ تو آگے جملہ ہے تو اس کو کیا کریں گے؟
ہاں مراد اللہ لفظ کی تعویل میں لیں گے تو مراد شابہ نمت البارحۃ حتی الصباح، یہ مراد اللفظ مجرور تقدیراً مضاف مضاف الیہ. شاباش. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول ہوا آنی مفعول آنی فعل کا. جی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول بہ ہوا آنی فعل کے لیے. آنی فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. شابہ. آنی فعل انا ضمیر مرفوع محلاً، اس کے اندر اس کا فاعل فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. جی اور اگر معنی کا ارادہ ہو تو نمت البارحۃ حتی الصباح کی کیا ترکیب ہوگی؟ شابہ. نمت فعل بفاعل تو ضمیر مرفوع محلاً، اس کا فاعل البارحۃ منصوب لفظاً مفعول فی. البارحۃ منصوب لفظاً مفعول فی. حتی جارا الصباحی مجرور لفظاً. حتی جارا الصباحی مجرور لفظاً. جار اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہوئے نمت فعل کے. جار مجرور مل کر متعلق ہوئے نمت فعل کے ساتھ. نمت فعل اپنے فاعل اور مفعول فی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. شاباش. فعل اپنے فاعل اور مفعول فی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اچھا ترجمہ تو رہتا ہی جا رہا ہے بھائی. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے سارا؟ بارحہ کہتے ہیں گزشتہ رات پہ، گزشتہ رات. آگے کون کرے گا؟ چلو بھائی آگے کرو تر. نحو مرفوع لفظاً مضاف. شاباش. سرت البلد حتی السوق مراد اللفظ مجرور تقدیراً مضاف الیہ. مضاف الیہ مل کر یہ خبر ہوئے ہی مبتدا کے لیے. مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اور اگر معنی کا ارادہ ہو تو سرت البلد حتی السوق کی کیا ترکیب ہوگی؟ سرت فعل بفاعل تو ضمیر مرفوع محلاً، اس کا فاعل شاباش. البلد اعراب بتاؤ. منصوب لفظاً مفعول فی ہوا بھائی فعل کے لیے. حتی جارا السوق مجرور لفظاً. جار مجرور مل کر متعلق ہوا سرتو کے ساتھ. سرتو فعل اپنے فاعل اور مفعول فی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. آگے کون کرے گا؟ چلیے بھائی آگے کیجیے. نحو مرفوع لفظاً مضاف. قرأت وردی حتی الدعاء مجرور تقدیراً مبدل منہ. ای حرف تفسیر. یہ مجرور تقدیراً اپنے محذوف کے ساتھ مراد اللفظ ہو کر. بھئی یہاں پر بھی ہمیں قرأت وردی نکالنا پڑے گا محذوف، تو یوں کہو مع الدعاء اپنے محذوف کے ساتھ مل کر مراد اللفظ ہو کر. یہ کیا ہے؟ یہ یوں کہو مع الدعاء اپنے محذوف کے ساتھ مراد اللفظ کی تعویل میں یہ کیا ہے؟ مجرور تقدیراً بدل. بھائی مجرور تقدیراً بھائی وہی بات کر رہا ہوں، کوئی نئی بات نہیں کر رہا. پہلے بعد میں ہم بتلاتا تھا میں محذوف ہے، ابھی سے اب آپ بتلا دیں کہ یہ اپنے محذوف کے ساتھ یہ کیا ہے؟ مراد اللفظ ہے. بھائی
مبدل منہ اپنے بدل کے ساتھ مل کر یہ مضاف الیہ ہوا نحو کے لیے. نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر. آپ نے کیا پڑھا تھا؟ نحو تو کہہ رہے تھے اعراب آپ نے کہا تھا مرفوع ہے. چلو پھر منصوب لفظاً ہوا تو یہ اب مفعول ہوا کس کے لیے؟ آنی فعل کے لیے. آنی فعل انا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل. جی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. کیا ترجمہ ہوگا؟ کیا جی اب تو اگر معنی کا ارادہ ہو پھر کیا ترکیب ہوگی؟ شاباش. قرأت فعل بفاعل تو ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل. ورد منصوب تقدیراً مضاف الیہ. بھائی آپ نے منصوب کیوں کہا اس کو؟ یہ مفعول بنے گا قراءت کے لیے بھائی، قرأت فعل کے لیے. اور تقدیراً کیوں کہا؟ یہ کس کی طرح ہے؟ غلامی کی طرح ہے. کوئی بھی اسم مضاف ہو یا متکلم کی طرف سوائے جمع مذکر سالم کے تو اس کا اعراب تینوں حالتوں میں کیسا ہوتا ہے؟ تقدیری ہوتا ہے. شاباش. وردی منصوب تقدیراً مضاف یا ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول بھی ہوا فعل کے لیے. حتی جارہ حتی جارہ الدعاء مجرور لفظاً جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوئے کس سے؟ قرأت فعل کے ساتھ. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مفسرہ ہوا. بھائی آگے کیا آ رہی ہے اس کی تفسیر، اور جملے کی تفسیر کس سے آئے گی؟ جملے سے. جی ای حرف تفسیر مع منصوب محلاً مضاف. بھائی آپ نے مع کو منصوب کیوں قرار دیا؟ جی کس کے کیا بن رہا ہے؟ مفعول تو 4-5 ہیں بھائی. جی نہیں بھائی، مع کس میں سے ہے بھائی؟ یہ ظرف ہے. یہ کیا بنے گا؟ مفعول فی. اور مفعول فی کیا ہوا کرتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. تو یہ منصوب محلاً مضاف. الدعاء مجرور لفظاً مضاف الیہ. یہاں حمزہ ہوگا. حمزہ بھائی حمزہ پر وہ کسرہ کا تلفظ ہو رہا ہے. الدعاء مجرور لفظاً مضاف. شابہ. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی ہوا کس کے لیے؟ قرأت فعل محذوف کے لیے. بس وہ سارا جملہ باقی اسی طرح ہے بھائی. قرأت وردی یہاں پورا محذوف نکال لیں اور یا صرف قرأت نکال لیں بھائی. ٹھیک ہے تو قرأتہ تو وہ اسی طرح باقی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے اور مع الدعاء یہ کیا بن جائے گا؟ مفعول فی. مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مفسرہ ہوا. کیا ہوا؟ مفسرہ ہوا بھائی. آگے کون کرے گا؟ جی ترجمہ بھائی.
پڑھا میں نے اپنا وظیفہ کہاں تک؟ حتی دعائی، حتی کس معنی میں ہے؟ مع کے معنی میں ہے، دعا کے ساتھ. بھئی یہ اس دعا کے ساتھ، الف لام نہیں آ رہا، کوئی خاص دعا مراد ہے. الف لام کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے؟ اشارہ کیا جاتا ہے. تو کوئی خاص متعین دعا مراد ہے. پڑھا میں نے اپنا وظیفہ اس دعا کے ساتھ. جی آگے کون کرے گا؟ چلو بھائی آگے کیجئے ترکیب. واو حرف عطف، اعراب ما مرفوع محلن. بھائی آپ نے اس کو مرفوع کیوں پڑھا؟ جی کدھر ہے کانا؟ بھائی کانا کا اسم اس کے لیے فاعل کی طرح ہوتا ہے، اور فاعل کبھی بھی فعل پر مقدم نہیں ہوتا. انا ضربتو، یہ انا کو آپ ضربتو کے لیے فاعل بنائیں گے. بھائی آپ فاعل تو کبھی بھی فعل پر مقدم، جب مقدم ہو جائے تو وہ بدل جائے گا، پھر وہ کیا کہلائے گا؟ مبتدا وغیرہ جو بھی ہو. جی ما مرفوع کیوں پڑھا آپ نے؟ شاباش، مبتدا بنے گا. ما مرفوع محلن، اس میں موصول بعد منصوب لفظا مضاف، ہاں ضمیر مجرور محلن مضاف الیہ. مرجع بتلاؤ بھائی. حتی کی بات چل رہی ہے، حتی کو راجع ہے. دیکھا ہا ضمیر مؤنث کی راجع کی. بھئی حروف زیادہ تر کس طرح مستعمل ہیں؟ مؤنث. جی مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فی ہوئے ثبتا فعل کے لیے. ثبتا فعل ہوا ضمیر مرفوع محلن، اس کا فاعل. بھئی کیوں کیا کرتے ہو بھئی؟ کتنی دفعہ بتایا غائب کی ضمیر آئی ہے، اس کا مرجع بتلاؤ. ہاں ضمیروں کا خاص خیال رکھو بھئی، غائب کی ضمیر کا مرجع تلاش کرو بھئی. تو ثبت فعل ہوا ضمیر مرفوع محلن، اس کا فاعل جو کس کو راجع ہے؟ موصول کو. اس میں موصول کو راجع، یہی عائد ہے جو صلے کو جوڑ رہا ہے اس میں موصول کے ساتھ. ثبت فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ. موصول اپنے صلے سے مل کر مبتدا. دیکھا موصول کو کیا بنانا تھا؟ مبتدا. اور بغیر صلے کے یہ کچھ بن سکتا ہے؟ تو صلہ ساتھ ملایا پھر اس کو مبتدا بنایا. قد حرف تقلیل، یکون فعل افعال ناقصہ. شاباش. دیکھا میں نے کہا پہلے ضرب زیدن، کیا ترکیب کریں گے؟ ضرب فعل اور زیدن اس کا. اور اگر میں زیدن کو مقدم لے جاؤں، زیدن ضرب، اب کیا ترکیب کریں گے؟ زیدن مبتدا اور ضرب فعل، اور فعل کے لیے کیا چاہیے؟ اب وہ ضمیر ہے جو کس کو راجع ہے؟ زید کو. تو یہاں بھی اسی طرح جب ما بعد اس کا اسم تھا مقدم کر دیا، تو اب اس کے اندر کیا گئی؟ اس کی ضمیر آ گئی جو ما بعد کو راجع ہے. تو یکون فعل افعال ناقصہ ہوا ضمیر اس کا اسم مرفوع محلن، اس کا اسم جو راجع ہے کس کو؟ مبتدا کو. اور یہی عائد ہے. قد یکون داخلا، یہ جملہ فعلیہ بنے گا، اور اس جملہ فعلیہ کو آپ کس سے جوڑ رہے ہیں؟ ما بعد ہا سے. تو یہ ہوا ضمیر کیا بن گئی؟ عائد بن گئی. داخلا اعراب
منصوب لفظاً داخلا منصوب لفظاً صیغہ اسم فاعل فی جارہ مجرور لفظاً مضاف بھائی داخلا کے لیے فاعل بھی تو چاہیے. ہاں آگے کوئی نہیں آ رہا اس لیے یہیں نکال لو پھر بعد میں بتلانا پڑے گا. داخلا صیغہ اسم فاعل ہوا ضمیر مرفوع محلا اس کا جو کس کو راجع شابہ یکون کا اسم اور وہ کیا تھا ہوا ضمیر. وہ کیا تھا یہ ہوا ضمیر. تو یہ ہوا ضمیر اس کانا کے اسم کو راجع ہے کیونکہ کانا کی یہ داخلا کانا کی خبر ہے اور کانا کی خبر کس سے جڑتی ہے کانا کے اسم سے. فی جارہ شاباش مجرور لفظاً مضاف ما مجرور محلا اسم موصول قبل منصوب لفظاً مضاف شاباش ہا ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ جو راجع ہے حتی کو. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول بھی ہوا ثابت فعل بھی. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی ہوا ثبت فعل کے لیے ثابت فعل اس میں ہوا ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل جو راجع ہے ما کو. شاباش ثبت فعل ہوا ضمیر مرفوع محلا اس کے اندر اس کا فاعل جو کس کو راجع ہے ما موصول کو یہ عائد ہوا. جی شاباش ثبت فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ موصول صلہ مل کر مجرور محلا مضاف الیہ. موصول اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر مضاف الیہ. دیکھا مضاف الیہ بنا رہا تھا لیکن اس میں موصول اکیلا نہیں بنے گا بلکہ کس کے ساتھ مل کر بنے گا صلے سے مل کر بنے گا. حکم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مجرور ہوا فی کے لیے. جار مجرور مل کر متعلق ہوئے داخلا صیغہ اسم فاعل کے ساتھ. شاباش صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی یکون کے لیے. شاباش یکون فعل ناقص اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کے لیے مبتدا کے لیے ما کے لیے. جی مبتدا اپنی خبر سے مل کر کیا ہوا جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. آگے کون کرے گا ترکیب. چلیے نحو مرفوع لفظاً مضاف اکلت فعل با فاعل تو ون ضمیر مرفوع محلا اس میں اس کا فاعل. السمکتا السمکتا منصوب لفظاً مفعول به. شاباش حتی جارہ رأسی مجرور لفظاً مضاف ہا ضمیر اعراب مجرور ہا ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ کس کو راجع ہے سماکا کو. شاباش مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور. شاباش جار مجرور مل کر متعلق ہوئے اقلت فعل کے ساتھ. اوہو یہ بات تو رہ گئی تھی. دیکھا
بھائی پہلے نحو مضاف ہے اور اکلت السمکۃ حتی راسیہا یہ سارا جملہ ہے، اور نحو تو کس کی طرح مضاف ہوتا ہے؟ تو یہ تو جملہ ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ مراد اللفظ مجرور تقدیراً مضاف الیہ، ٹھیک ہے؟ ہاں اگر معنی کا ارادہ ہے تو پھر اب نحو سے نہ جوڑو بھائی، یہ ترکیب اگر کرنی پڑے تو یوں ہوگی یہ. تو یہ فعل اکلت فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، بس اب نحو سے نہ جوڑو. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ بھائی یہاں دو تین اس جملے میں حتی رأسہا رأسیہا رأسوہا تینوں طرح پڑھنا جائز ہے، تینوں طرح پڑھنا جائز ہے. دیکھو اب ترکیب آپ کو آ گئی ہے، اب سمجھ میں آئے گا آپ کو کیسے تینوں طرح پڑھنا جائز ہے. عقل دیکھو پہلے کیا پڑھ لیا ہم نے؟ رأسیہا، حتی کو کیا بنایا؟ جارا، تو رأسیہا اس نے جر دے دیا. اب اس پر ذرا نصب پڑھتے ہیں، وہ کس طرح؟ جی حتی کو عاطفہ بنائیں گے اور رأسہا کا عطف کس پر ہو جائے گا؟ سمکہ پر، اور سمکہ ہے منصوب تو رأسہ معطوف علیہ منصوب ہے تو معطوف بھی کیا ہوگا؟ تو ترکیب یوں ہوگی اکلت فعل با فاعل، اس میں تو ضمیر بارز مرفوع محلا اس کا فاعل، السمکۃ منصوب لفظا معطوف علیہ، حتی عاطفہ، رأس منصوب لفظا مضاف، ہا ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ جو کس کو راجع؟ السمکہ کو، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ کیا ہوا؟ جی مفعول بہ ہوا فعل کے لیے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر کیا ہوا؟ جملہ فعلیہ ہوا. حتی رأسہا بھی پڑھ سکتے ہیں آپ بھائی. ترکیب کیسے ہوگی؟ پھر اکلت السمکۃ حتی رأسہا مأکول، حتی پھر دو جملے بن جائیں گے، اکلت السمکۃ یہ جملہ فعلیہ اور یہ حتی ابتدائیہ ہوا، اور آگے رأسہا مبتدا اور مأکول اس کی خبر. تو دیکھو اکلت فعل با فاعل، تو ضمیر بارز اس کا مرفوع محلا اس کا فاعل، السمکۃ منصوب لفظا مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر کیا ہوا؟ جملہ فعلیہ. یہ بات پوری ہو گئی. آگے ہے حتی رأسہا مأکول، حتی ابتدائیہ، رأس مرفوع لفظا، مرفوع کیوں پڑھا میں نے؟ کیا بنے گا؟ مبتدا بنے گا، رأس مرفوع لفظا مضاف، ہا ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ جو کس کو راجع؟ سمکہ کو، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مأکول صیغہ اس میں مفعول، ہوا ضمیر اس کے اندر نائب فاعل، کس کو راجع؟ جی خبر کو کس سے جوڑا جاتا ہے؟ تو یہ مبتدا کو راجع ہے بھائی رأسہا کو، تو صیغہ اس میں مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ. میں نے مچھلی کھائی، یہاں تک رأسہا مأکول اس کا سر بھی کھایا گیا. سمجھ میں آیا؟ چلیے بس بھائی مولانا، هذا هو المرام، والله اعلم بحقیقت الکلام. اچھا
اچھا بھائی کہہ رہے ہیں کل میرا نکاح ہے، دعا فرما دیں اس کو. ماشاء اللہ. چلو بھائی پیشگی مبارک ہو بھائی سب کی. کیا بھائی نکاح تو ہو جانے دو ایک دفعہ، تم پہلے سے مٹھائی جو ہے کام خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہو. اچھا چلو بھائی دعا کر لو. بسم اللہ. اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما. اے اللہ جتنے حاضرین ہیں سب کی تمام حاجات پوری فرما. اے اللہ سب کی تمام تکالیف اور پریشانیاں دور فرما. اے اللہ سب کے گھر میں اطمینان و سکون نازل فرما. اے اللہ سب کو خوشیاں نصیب فرما. اے اللہ جس کی تعلیم میں کوئی رکاوٹیں وغیرہ ہیں اللہ ان رکاوٹوں کو دور فرما. اے اللہ سب پر علم کے دروازے کھول دے. اے اللہ علم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ علم نافع نصیب فرما. اور بہت سے لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے ان کے لیے بھی دعا کریں. اللہ ان کی حاجات کو پورا فرما. اے اللہ آپ تو عالم الغیب ہیں سب کو جانتے ہیں. اللہ سب کی حاجات پوری فرما. اللہ سب کی حاجات پوری فرما. اے اللہ سب کی تمام تکالیف دور فرما. اور یہ طالب علم آپ کے ساتھی نے بھی دعا کر کہا ہے نکاح کے لیے دعا کرو. اللہ اس نکاح کو ان کے لیے مبارک فرمائے. ان کے خوشی اور مسرت کا باعث بنائے. کوئی تکلیف اور پریشانی ہر قسم کی تکلیف اور پریشانی سے اللہ حفاظت فرمائے. اور دنیا اور آخرت میں خوشیوں کا باعث بنائے. اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما. اے اللہ تمام تکالیف اور پریشانیاں دور فرما. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی